جناب راجہ صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو کرتوت چاہو کرتے پھرو، ظاہر شتر بے مہار ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس عہد میں موجود ہیں اور جس سماج کو فیس کر رہے ہیں وہاں یہی صورتحال موجود ہے؟ ہم تہذیب اور شائستگی سے دور ہو گئے ہیں، دین کیا روحانیت کیا، یہ سب ہمارے لیے بالکل مہمل الفاظ بن گئے ہیں۔ بے حیائی پر ہم ناز کرتے ہیں اور اس کو اجتماعیت کی شکل دیتے ہیں، پھر اس پہ سینے چوڑے کرتے ہیں، پھر اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت بخشی، اتنی ایجوکیٹڈ کمپنی میں جگہ دی۔ دیکھیے، ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کا جو آخری ورژن 1400 سال پہلے آیا، اس سے امیڈیٹلی پریسیڈنگ جو زمانہ جاہلیت تھا اس کو ختم کیا گیا۔ اب اس زمانہ جاہلیت میں کیا باتیں تھیں، اس کے جو فیچر تھے وہ کیا تھے؟ سود تھا، اس میں بے حیائی تھی، اس میں پرومسکوٹی تھی، آؤٹ سائڈ ویڈ لاک ریلیشن شپس، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور اصل برائی یہ نہیں تھی کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ تو انسان کی جتنی تاریخ پرانی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ تو پائی جاتی رہی ہیں۔ اصل برائی یہ تھی کہ اس کو سسٹمیٹکلی سوسائٹی میں ایکسیپٹنس دے دی گئی تھی، یعنی کہ گناہ جو ہے وہ فیشنیبل بن گیا تھا۔ جی، ذاتی زندگی میں انسان کے گناہ چلتے ہیں، کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، لیکن یہ پردہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ جب ایسے سسٹم میں آپ ایک ایکسیپٹنس نہ دیں تو پھر بہت سے دروازے آپ پہ توبہ کے، آپ کے واپس ریورژن کے، آپ کے یہ ڈیپینڈنس کے یہ رہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ ہم زمانہ جاہلیت کی جو بات کرتے ہیں اس کے چیدہ چیدہ فیچر دیکھیں اور آج اپنا معاشرہ دیکھیں، کو بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا۔ یعنی جتنی محنت کی گئی اس عہد کو ختم کر کے اس عہد کو لے کے آنے کی جو کہ ایکچولی ایک برحق عہد ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کی بنیاد عدل پہ ہے، آج ہم 1400 سال کے بعد تقریباً زمانہ جاہلیت والی سٹیج میں دوبارہ کمال ہے، بہت ہی افسوسناک تقریباً صورت پہنچ چکے ہیں۔ آگے کمشنر صاحب نے فرمایا کہ ان کے پاس وہ آتے تھے مختلف وہ جو پبلیکیشنز ہیں وہ obscene ہیں۔ اب قانون میں تو یہ باتیں موجود ہیں، لیکن جو پالیسی لیول پہ ان کی امپلیمنٹیشن ہے یہ ہے سسٹم کی ایکسیپٹنس۔ مثال کے طور پہ اب میں عمر کے جس حصے میں ہوں، مجھے یہ ٹرم یاد ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھ سے جو اگلی جنریشن ہے انہیں یہ اصطلاح یاد نہیں ہوگا کہ ہمارے ایک زمانہ ہوتا تھا اخبار میں خبر آیا کرتی تھی عین غین کرتے پکڑا گیا، بیکاز دیر واز انف امپلیمنٹیشن آف لا کہ اخبار والوں نے بین السطور طریقے سے بتا دیا، بہت ایکسپلیسٹ ہو کے نہیں۔ اب یہ ٹرم معدوم ہو گئی اخباروں سے، اس لیے کہ اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، اور ہماری وہ جو سو کولڈ انلائٹنڈ ماڈریشن تھی، جو نائدر انلائٹنڈ تھی نور ماڈریشن تھی، اس میں یہ پالیسیز ملک میں امپلیمنٹ کی گئی کہ آپ چھوڑ دیں، آپ کسی سے نہ پوچھیں کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں، آپ کیوں۔ تو اب جب اس طرح کی سچویشن، یعنی کہ بے حیائی کو نہ صرف یہ کہ روکا نہ جائے بلکہ اس کو ایکٹیولی پروموٹ کرنے کی پالیسیز بن جائیں۔ اچھا حضور، بے حیائی کی اپنی جو ساخت ہے وہ متعدی ہے، ایبسولوٹلی، یعنی وہ ٹریول کرتی ہے اور بہت تیزی سے اٹریکٹ کرتی ہے۔ گناہ اتنا بڑا رہنما ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں وہ چیزیں نہیں آتی، بلکہ عرب کچھ محاورے ہیں کہ گناہ کی زندگی میں جب انسان مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ آئیڈیاز بھی آتے ہیں جو شیطان کے ذہن میں بھی نہیں، وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ میں نے الگوریتم کون سے ان کے انلاک کر دیے ہیں۔ جب کوئی وبا آتی ہے، ہم دیکھیے وہ قوم ہے جو قدرتی آفات میں گھری ہوئی ہیں، اقتصادی عدم استحکام کا شکار ہیں، ہماری سرحدوں پر خطرات ہیں، تو کوئی کووڈ جیسی مصیبت پڑے گی تو ہم اس کو ایک قومی سانحہ قرار دے کے اس کی تدبیر کریں گے بچاؤ کی۔ یہ قومی سانحہ نہیں ہے، یہ ہنگامی حالت نہیں ہے۔ اس سے سر بڑا سانحہ یہ ہے کہ دیکھیں اپروچز دو طرح کی ہوتی ہیں سوسائٹیز کو رن کرنے کی، وہ انڈیویجول لیول پہ بھی یہی معاملہ ہے، ایک پرو ایکٹیو ہے، ایک ری ایکٹیو ہے۔ ری ایکٹیو میں ہے کہ جو مسئلہ ہو گیا اب آپ نے اس کو حل کرنا ہے، اور پرو ایکٹیو ہے کہ یہ مسئلہ کہیں پیدا ہی نہ ہو۔ ہمارے ہاں اپروچ پرو ایکٹیو نہیں ہے، وہ جو چونکہ 3 لوگ یہاں پہ مارے جا چکے ہیں، یہ ری ایکٹیو اپروچ ہے، تو ہمارے تو پوری نسل جا رہی ہے ہاتھ سے۔ تو اب بھی جو ری ایکشن ہے وہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے کچھ مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ سچویشن کافی بہتر ہوئی ہے۔
اس طرح کی انکرجنز جیسے اب اگست کے مہینے میں آپ دیکھ لیں کہ آؤٹ آف نو ویئر ایک ایسی تقریب اور وہ مووی جس پہ 1-2 سال پہلے پابندی لگی تھی کچھ دنوں کے وقفے کو. اب یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ دو واقعات جو ایک ہی چیز چاہ رہے ہوں وہ کچھ دنوں کے فاصلے پہ. یہ بے دھیانی سے اور غلطی سے نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ٹریمنڈس پش بیک ہم نے اسی سوسائٹی کے اندر لوگوں کا دیکھا بھی. ڈو یو تھنک کہ ایک بہت بڑا برین ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں کچھ بھی رینڈملی نہیں ہوا کرتا. یہ سوچا سمجھا ہے. دیکھیں اب دیکھیں نا کہ ایک طرف پاکستان میں آلموسٹ تقریباً یہ ہم جنس پرستی کا یہ جتنا تھا یہ پبلک لیول پہ اتنا بڑھ چکا تھا لیکن پالیسی لیول پہ پبلک لیول پہ تقریباً یہ کوئی 5-10% پہ آ گیا. جب آپ چھتری فراہم کریں گے, جب آپ تحفظ دینا شروع کریں گے. وہ چھتری تھی جو ختم ہوئی لیکن اب اس کو ری اسٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بلا وجہ نہیں. اس کے آپ انٹرنیشنل تانے بانے دیکھیں. پاکستان میں جو سیکولر طبقہ ہے ان کے جو لوگ ان کی فرنٹنگ کرتے ہیں فار ایگزامپل انہوں نے اس پہ بات کرنا شروع کر دی تو یہ اتفاق نہیں ہے. پر ناؤ اٹس اباؤٹ میں ایک چیز میں کافی میں نے وقت لے لیا. میں آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں. اکثر یہ بات میں لیکچرز میں کہتا ہوں وہ بات میری نہیں ہے, میں تو صرف ڈاکی کے طور پر ڈیلیور کرتا ہوں کہ مقام ظہور کا طے شدہ بات یہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں انسیڈنٹلی کہ ایول جو برائی ہے شر ہے وہ خیر سے کبھی کبھی جیت جاتا ہے. لیکن آپ طے شدہ پیٹرن پائیں گے کہ جہاں بھی ایسا ہوا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوئی کہ شر کے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے خیر کو پچھاڑ دیا, بلکہ وہ اس لیے آئی کہ صاحبان خیر خاموش ہو گئے. بہت خوب, بہت so long as we keep on resisting بہت اہم. we'll be fine انشاءاللہ. دیکھیے جناب ہم آج اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارا فریضہ ہے جو ہمارے بس میں ہے وہ تو کریں نا. رائے صاحب فرما رہے تھے کہ بے بسی محسوس ہوتی ہے کہ اب کیا کریں, یعنی دیوار ہی کوئی نظر نہیں آتی جس میں ٹکر ماریں. غالب کا شعر یاد آتا ہے, آپ کی نظر کرتا ہوں. شوریدگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش, صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں. یعنی کوئی حل بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا ہے.